السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آج کی میزبان ضلع ناظمہ شہر کریم نگر اربن حفصہ فاطمہ۔ آج کی اس انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تحریک جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منائی جانے والی 10 روزہ مہم 21 نومبر 2025 تا 30 نومبر 2025 تک منائی جانے والی مہم حقوق ہمسایہ مہم کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا اور پھر اس کے اغراض و مقاصد کو جاننا ہے۔ میرے سامنے موجود ہیں معزز مہمان محترمہ سیدہ ساجدہ بیگم صاحبہ، سیکرٹری حلقہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند۔ آپ کی تعلیمی قابلیت الحمدللہ سائنس سے گریجویشن ہے، آپ نے بی ایڈ کیا، ایم اے اردو کیا اور پھر آپ نے ایم فل بچوں کا ادب آپ کی تعلیمی قابلیت ہے۔ الحمدللہ آپ 33 سال سے ایک پاکستان ادارہ گلفا اسکول چلا رہی ہیں جو کہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی۔ بچوں کے اندر دینی اور عصری معلومات کے اندر مہارت کو فراہم کرنا آپ کا مقصد تھا، اور پھر آپ شروع سے ہی ابتدائی زمانے سے ہی آپ طالبات تنظیم جی آئی او سے وابستہ رہ چکی ہیں، اور پھر جماعت کی مختلف ذمہ داریاں شہر کی سطح پر، ضلع کی سطح پر اور حلقہ کی سطح پر الحمدللہ مختلف ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھاتی آ رہی ہیں۔ اور اب موجودہ میقات میں آپ حلقہ سیکرٹری تلنگانہ ہیں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی۔ گزشتہ 4 میقاتوں سے آپ نمائندگان میں رہ چکی ہیں اور رکن مجلس شورا بھی آپ رہ چکی ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مہم ہم منانے جا رہے ہیں 10 روزہ مہم، اس مہم کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ مہمات تحریک اسلامی کی ایک پہچان رہی ہے، مختلف ایشوز پہ ہم مہمات مناتے رہے ہیں۔ اس بار حقوق ہمسایہ کے عنوان سے جو مہم منانے کا ارادہ کیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مادہ پرستانہ اس دور میں جہاں پر رشتوں کی اہمیت گھٹ گئی ہے، رشتے ٹوٹ کا شکار ہیں اور انسان اپنی انفرادیت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ پاس پڑوس میں کون رہتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان سے کیا ہمارا تعلق ہونا چاہیے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ مہم روابط و تعلقات کو بڑھانے کے لیے خصوصاً اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پڑوسیوں کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں اس کی روشنی میں ہم اچھے پڑوسی کیسے بنیں، اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے یہ مہم منائی جا رہی ہے۔ جی بالکل الحمدللہ، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مہم منانا وقت کی شاید اہم ضرورت تھی کہ ہم پڑوسیوں سے بہت ہی بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ آپ اور بریف انداز میں بتا سکتے ہیں کہ اس تنظیم کے اور کیا کیا مقاصد ہیں؟ اس مہم کے مقاصد میں جہاں پر ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا ہے، پڑوسیوں سے کے حقوق کی ادائیگی میں جو غفلت ہوئی ہے اس کا تدارک کرنا ہے، اور تعلقات میں جو کچھ بگاڑ اگر پریویسلی آ چکا ہے تو اس کو دور کرنا بھی اس مہم کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا اویئرنیس، اگر آپ کے غیر مسلم پڑوسی بھی ہیں تو ہمارے روابط اسے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں، اس سے وہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے روابط و تعلقات ان سے نہیں ہیں۔ تو دونوں مقاصد کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ ایک اصلاح معاشرہ کے تحت یہ مہم منائی جا رہی ہے، مسلمانوں میں پڑوسیوں کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے اویئرنیس پیدا کرنا اور عملی طور پر ان کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے لائق بنانا۔ برادران وطن جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان سے ہم روابط بڑھائیں، اسلام کا صحیح تعارف ان تک پہنچائیں، عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں۔ خیر خواہی، مومن خیر خواہ ہوتا ہے کہا گیا، خیر خواہی کا جو امیج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہم کے تحت ہم ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان سے روابط پیدا کریں گے، ان کے مسائل کو جانیں گے اور ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس مہم کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا، ان کو بتانا کہ اسلام کے اندر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو کیا آپ بتا سکیں گی کہ اسلام کے اندر دراصل پڑوسیوں کے کیا حقوق بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل اچھا سوال آپ نے کیا۔ جہاں کہیں تعلقات میں بگاڑ آتا ہے اس کا روٹ کاز یہ ہوتا ہے کہ ہم حقوق سے واقف نہیں ہوتے، واقفیت نہیں ہوتی۔ تو اسلام جہاں پر حقوق اللہ کی تعلیمات دیتا ہے وہیں پر حقوق العباد کی بھی مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ مکمل دین ہم کو ملا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، والی جو آیت ہے کہ مکمل دین ہے جس میں تمام شعبہ حیات کی رہنمائی کی گئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد کرنے میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادائیگی میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے تعلق سے جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ سورہ نساء میں کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ کا حق، اس کے بعد رشتہ داروں، والدین کے حقوق، اس کے بعد رشتہ داروں کے، یتیموں، مسکینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزوں کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟
ان سے ہمارے جو تعلقات روابط ہیں وہ محبت کے اور وہ رواداری کے، وہ جو سو خیر خواہانہ ہونا چاہیے، دوستانہ ہونا چاہیے. ان کے مسائل کو حل کرنے کا بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. دوسری جو چیز ہے نا کہ 3 قسم کے پڑوسیوں کا یہاں پر ہمارے سامنے تذکرہ آ رہا ہے کہ ذی القربہ ایسے پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں بھی ہیں اور رشتے دار بھی ہیں، تو ان کے دوہرے حقوق ہیں. جیسے کہ ابھی اسی آیت کے ابتدا میں آ کے والدین اور رشتے داروں، تو ایز اے رشتے دار ہم کو ان کا حق ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے تعلقات اور معاملات میں ہم جو ہے سو شفافیت برتنا ہے. پھر دوسرے ایز اے پڑوس، چونکہ ہم 24/7 ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس طریقے سے 2 حقوق ہم کو وہاں پر ادا کرنے ہیں. پھر دوسرا جو پڑوسی کا یہاں پر ذکر آیا ہے وہ ہے ایسے پڑوسی اجنبی ہمسایہ، اس کو علماء کے درمیان رائے مختلف یہاں پر ہے، لیکن ایسے پڑوسی جن سے ہمارا رشتہ نہ ہو، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ان سے بھی ہم کو حسن سلوک کرنا ہے، ان سے بھی ہم کو احسان کا معاملہ کرنا ہے. پھر تیسرے قسم کے پڑوسیوں کا اس آیت میں جو ذکر آیا وہ بہت اہم ہے. یہ کیا ہے؟ ہم اسلام کا عملی نمونہ، چلتا پھرتا نمونہ بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، آپ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا. تو یہاں پر صاحب کی جو بات آئی ہے، تھوڑے وقت کے جو پڑوسی ہیں، پہلو کے ساتھی کا جو تذکرہ آیا ہے یہ بہت اہم ہے. یہ کیا ہے؟ 24/7 ہم کو ایک مسلمان بننے کا موقع عطا کرتا ہے کہ آپ بس میں ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یا آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جو ہے کسی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو یہ سبھی ایسے مواقع ہیں جہاں ہمارے روابط دوسروں سے بن جاتے ہیں. تو قرآن میں یہ جو پہلو کے ساتھی کا حق بتایا گیا ہے، اس کو بھی ہم کو ادا کرنا ہے. تو یہ آیت ہمارے سامنے ایک بڑا وسیع پس منظر پڑوسیوں کا رکھ دیتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. احسان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. احسان یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حق سے زیادہ ان کو دے دیں، اپنے حق سے کم لے دیں. یہ احسان ہے، ایکسلنس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، سب سے اہم حدیث پڑوسیوں کا حق بتانے والی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے مسلسل بار بار مجھے وصیت کرتے رہے. حد یہ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے. بہت اہم بات ہے، یعنی جہاں خونی رشتے وراثت کے حقدار ہیں، پڑوسی نیکسٹ ٹو اتنا حقدار ہے. ان کے سارے معاملات میں ہم کو حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہت سی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایمان کی شرط ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. وہ مومن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کے بتائے، جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس طریقے سے اور احادیث کا بھی ہم مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جانیں کہ ان کے حقوق کیا ہے. جب ہم جانتے ہیں تو پھر ہم حق ادا کرنے کے لائق بن سکتے ہیں. ماشاء اللہ، اسلامی تعلیمات بہت کچھ سکھاتی ہیں ہمیں دراصل پڑوسیوں کے تعلق سے. بہت پیارا مذہب ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائرہ اسلام میں سلیکٹ کیا ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مہم تو ہم منا رہے ہیں، لیکن اس کی کیا مختلف سرگرمیاں ہو سکتی ہیں؟ ہم کیسے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں؟ تو ان سرگرمیوں کے متعلق بھی اگر آپ کچھ بتائیں تو 10 روزہ مہم کے دوران میں اہلیان کریم نگر کو جو ہے نا سہولت ہو سکتی ہے، اور پھر ان کا بھی شعور بیدار ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف قسم کی کون کون سی سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں اس مہم کے دوران. یہ ملک گیر مہم ہے، مرکز سے ساری تفصیلات ہم تک پہنچ گئی ہیں کہ اس مہم کے 10 دنوں کے دوران ایک شیڈیول بھی دے دیا گیا ہے کیلنڈر کے، ہم کو 10 دنوں کے درمیان کیا سرگرمیاں انجام دینی ہیں. سب سے اہم بات اس مہم کی اگر ہم کہیں تو یہاں کوئی طویل پروگرامز، بڑے پروگرامز کی کوئی صلاحیت نہیں آئی ہے، بلکہ ہم کو 1 to 1 پڑوس میں ملاقاتیں کرنا ہے. سب سے بڑا کام، جو بڑی سرگرمی اس 10 دنوں میں ہم کو ادا کرنی ہے، وہ ہے کہ ہم 20 پڑوسیوں سے ملاقات کریں. 20 پڑوسیوں سے ملاقات کریں، مرد خواتین سارا کیڈر، اپنے گھر کے آگے پیچھے سیدھے جانب بائیں جانب، جس کو ہم پڑوس کہیں گے، ان سے آپ کو 20. اچھا، تو مطلب اہداف بھی دے دیے گئے؟ ہاں بالکل، ہدف یہ دے دیا گیا کہ 20 لوگوں سے آپ لازماً ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ 2 جمعہ کے خطبہ، اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جمعہ کا خطبہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، تو 2 جمعہ کے خطبے پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ تمام مساجد میں ائمہ ان اویئرنیس دیں گے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، کیونکہ ہم ان اویئر ہیں. اس لیے اویئرنیس دینے کے لیے 2 خطبات پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ محلے کی مسجد سے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اویئرنیس لوگوں تک پہنچ سکے. یہ بھی بڑی سرگرمی ہے 2 جمعہ کی. اور 3 دن خصوصی مختص بھی کیے گئے ہیں
خواتین کے لیے ایک دن اور نوجوانوں کے لیے ایک دن اور برادران وطن کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک دن. اور اس کی ایک اور اچھی سرگرمی یہ ہے کہ مختلف عنوانات کے تحت ہم کمپٹیشن سے بھی منعقد کریں گے. خواتین میں، نوجوانوں میں GIO, SIO, CIO، ایسے رائٹنگ اور تقریری مقابلہ، ڈرائنگ، اسٹوری ٹیلنگ، ویڈیو میکنگ، اس طریقے کے پروگرامس مقابلے منعقد کریں گے تاکہ لوگوں میں ہم کل مل کر کام کر سکیں. اچھا، تو ابھی آپ نے بتایا کہ مطلب جو جماعت اسلامی سے وابستہ ارکان ہیں ان کے لیے انفرادی اہداف بھی دیے گئے، جیسا کہ ملاقات کرنا، اس میں جو پریورٹی بیس جو ہدف ہے وہ پڑوسیوں سے ملاقات ہے. اس کے بعد کیا اس کے اجتماعی اوصاف، اجتماعی اہداف بھی کچھ ہیں؟ ہاں، اجتماعی کی میں آپ کو یہ آئیں گا کہ خطبات جمعہ اجتماعی میں آئیں گے انشاءاللہ. اور خواتین کا جو دن ہے جی وہ بھی اجتماعی اہداف کے تحت لیا گیا. ہاں، خواتین کے دن میں ہم جو سو ہمارے پڑوس کے ملاقاتیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر، ٹی پارٹی، ون ڈش پارٹی، اس طریقے سے کریں گے. یہ بھی ہماری اجتماعی سرگرمیوں میں ہوں گی. اور یہ کمپٹیشن سے بھی سبھی کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ بھی اجتماعی اہداف ہو گئے. اہداف ہوں گے. جی محترمہ، ابھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اجتماعی اہداف کے اندر جمعہ کے خطبوں کی جو ہے نا فراہمی مرکز کی جانب سے کی جائے گی. تو جمعہ کے خطبوں کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیا کچھ تشہیر کا کچھ منصوبہ مرکز نے پیش کیا ہے؟ ہاں الحمدللہ، جمعہ کے خطبے جہاں عوامی شعور کی بیداری کا کام کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوسٹرز جو ہے سو شیئر کیے جائیں گے. ڈیجیٹل پوسٹر کی شیئرنگ ان 10 دنوں میں ڈیلی ہوں گی اور یہ پوسٹرز مرکز فراہم کرے گا جس کو کیڈر کو صرف شیئر کرنا ہے. تو ڈیجیٹل پوسٹر کی شیئرنگ ڈیلی بیس پر 10 دن انشاءاللہ ہم کو کرنا ہے. جہاں ملاقاتیں کریں گے، دیگر پروگرام کریں گے، ڈیجیٹل پوسٹر شیئرنگ کمپلسری کریں گے جس سے بہت سارے لوگوں تک ہم مہم کی سرگرمیوں کو، مہم کے مقاصد کو پہنچا پائیں گے انشاءاللہ. اس میں پڑوس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات، احادیث قرآن کی روشنی میں پریپیئرڈ انداز میں ہم تک پہنچیں گے جس کو ہم کو شیئر کرنا ہوگا. سرگرمیوں کے بارے میں الحمدللہ بہت ساری سرگرمیاں ہماری نظروں کے سامنے آئی ہیں. کیا اس میں خواتین کے لیے کچھ الگ سے اسپیشل سرگرمیوں کا کچھ ذکر کیا گیا ہے کیا؟ ہاں بالکل، یوم خواتین جو منایا جائے گا 27 ایک دن مختص کر دیا گیا ہے. اس میں خواتین اپنی اپنی سہولت سے ون ڈش پارٹی، یہ خصوصی پروگرام رہے گا، ون ڈش پارٹی ارینج کریں گے یا کسی چھوٹے سے پکنک اسپاٹ پر پارک میں ایک پارٹی ارینج کی جا سکتی ہے. خواتین کے لیے کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد ہو سکتے ہیں. تو کچھ ایسے خاص پروگرام ہوں گے جو خواتین مل جل کر کریں گے. تو اس میں خاص اگر سرگرمی دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ون ڈش پارٹی لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی اور آسانی سے ہم اس کو کنڈکٹ کر پائیں گے انشاءاللہ. بالکل، خواتین کا بھی جو ہے نا شوق ہوتا ہے کہ پکانا، کھانا، کھلانا، یہ ان کے ذوق اور شوق کو پورا کرنے والا جو ہے نا کرنے والی ایک سرگرمی ہو سکتی ہے. بے شک، برادران وطن سے ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے، راؤنڈ ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے، سماجی لیڈرز وغیرہ سے بھی جو سو ہم جو سو بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو اجتماعی ہماری سرگرمیاں رہیں گی اس مہم کے تحت. جی، تو اب یہ تو الحمدللہ بہت سارے اس کے اجتماعی اہداف بھی طے ہو چکے ہیں اور پھر انفرادی اہداف بھی طے ہو چکے ہیں. تو کیا یہ سرگرمیاں صرف مہم تک رہیں گی، 10 روزہ مہم تک، یا پھر اس کے آگے بھی جو ہے نا یہ سرگرمیوں کو برقرار رکھا جانے کا کچھ پلان ہے یا پھر کیا کچھ لائحہ عمل؟ الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ ہم مہم میں بڑی سرگرمی کے ساتھ ساری سرگرمیاں انجام دیتے ہیں جو مہم کے تحت ہم کو انجام دینی ہوتی ہیں. بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ، پورا کیڈر، لیڈیز، جینٹس، SIO، GIO، ہر کیڈر کا ہر فرد مہم میں سرگرمی دکھاتا ہے. لیکن مہم کے بعد کوئی فالو اپ جو ہوتا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. الحمدللہ اس مہم کے سرگرمیوں کے ساتھ ہی فالو اپ دے دیا گیا ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اس مہم میں آپ نے جن سے ملاقاتیں کی ان کے نمبرز آپ لے لیں گے، ان کے ڈیٹیلز آپ کے پاس رہیں گے اور مہم کے بعد آپ ویکلی بیس پر انہی سے ملاقات کریں گے جن سے مہم میں آپ نے ملاقات کی. پھر محلے کے مسائل کو جانیں گے اور اجتماعی طور پر اس کو حل کرنے کے لیے اگر آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نیکسٹ میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آفٹر دا مہم یہ بھی ہوگا. اور جن سے ہم صرف اس مہم میں ملاقات کریں، خیر سگالی ملاقات، تعارفی ملاقات، صرف ہمارا تعارف دیں گے، ان کا تعارف لیں گے. لیکن نیکسٹ جب ہم ملاقات کریں گے ارتقائی ہماری جو ہوں گی تو اس میں آپ جو ان کے مسائل کو جانیں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے ان سے روابط مزید مضبوط کریں گے. ہمارے جماعت کا تعارف بھی ان کے سامنے رکھیں گے، جماعت کی خدمت خلق کی اور جو بھی ہماری سرگرمیاں ہیں تاکہ تحریک اسلامی کا ان کے سامنے تعارف آ جائے اور وہ ہمارا تعاون کرنے والے بنے. ہماری مساجد کا وزٹ ان کو کروایا جائے گا. فلاحی ادارے جو ہمارے جیسے رومان ہاسپٹل ہے اور سیوا بینکس ہیں، یہ بینکس وغیرہ، ان کا بھی ہم ان کو تعارف کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے سرگرمیاں، ہماری آئیڈیالوجی ان تک پہنچ جائے. تو یہ آپ کو فالو اپ رہے گا. اس مہم میں صرف ملاقات ہوں گی، اس کا کنٹینیوشن انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ.
अच्छा, तो अभी हम जैसा कि मुलाकातें वगैरह पड़ोसियों के ताल्लुक से मुलाकातें इस मुहिम का जो है ना बड़ा ये बताया गया कि उसका एक जुज है। तो अगर हमारी किसी पड़ोसियों से अनबन रह चुकी हो या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है या नाइतफाकी आ चुकी हो, तो इस मुहिम के दौरान में ऐसे पड़ोसियों के साथ हम खासकर क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सलीके का आपने सवाल किया। होता ये है कि नफ्स की शरारतें, शैतान के वसवसे ऐसे होते हैं कि हम पड़ोसियों का हक अदा करने के बजाय उनको तकलीफ, कभी कभी उनको तकलीफ देने का बायस भी बन जाते हैं। कभी शऊरी तौर पर तकलीफ होती है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कभी बेशऊरी में उससे उनको हम तकलीफ पहुंचाने वाले बनते हैं, या किसी पड़ोसी से हमको तकलीफ भी पहुंच सकती है, जिसके बाद हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ आ सकता है। इस मुहिम में इंशाल्लाह हम अपने दिल को थोड़ा वसी करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर हमारी कुछ कोताही हुई थी तो हम उसे माफी तलाफी करने की भी कोशिश करेंगे। उनसे अगर कुछ गलतियां हुए तो हम उनको माफ करके फिर से अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लेने की कोशिश का काम भी इस मुहिम में करेंगे, ताकि पिछले टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं, जो कड़वाहट रिश्तों में थी वो खत्म हो जाए। अच्छा, तो मतलब ऐसा करने के सिलसिले में मोटिवेशन के लिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या फिर ताबईन सहाबा की ज़िंदगी में, ताबईन या तबे ताबईन की ज़िंदगी को एक ऐसी मिसाल क्या हमको मिल सकती है कि जब पड़ोसियों से तकलीफ सहने पर या पड़ोसियों के सताने पर, उनकी शरारतों पर हमारे सहाबा का क्या रद्द-ए-अमल रहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या, कुछ मिसालों के ज़रिए से आप बात को अगर समझाएं तो शायद हम भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को नाफिज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में एक मशहूर वाक़या था कि आपका एक यहूदी पड़ोसी था जो आपको तकलीफ देता था। जब वो बीमार हुआ तो आपने उसकी इयादत की और उससे वो बहुत मुतासिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और भी बहुत से वाक़यात थे। अबू लहब का जिक्र आता जो आपके पड़ोस में रहता था, मुसलसल उसने आपको तकलीफ देने की कोशिश की, उसकी बीवी भी इस काम में शामिल थी, हम पढ़ते ही चीज़। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रद्द-ए-अमल था कि आप हमेशा उसकी शरारतों पर सब्र करते रहे, कभी आपने बददुआ नहीं दी और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह तू इनको हिदायत दे। एक सहाबी आपके पास आए और बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि उस तकलीफ पर सब्र करो, इस पर भी अजर है। तो ये तालीमात हमें बता रही हैं कि लोगों की दी हुई तकालीफ पर भी हमको जो है सो सब्र का मुजाहरा करना है और हमारे ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत प्यारा वाक़या यहाँ पर आ सकता है कि उनका एक पड़ोसी था जो गाना बजाने का काम करता था, मतलब घर में बड़ी बड़ी आवाज से गाता था। और जैसे कि आप जानते हैं इमाम अबू हनीफा इमाम आजम है, वो जो सो फिक़ह की तालीम दिया करते थे स्टूडेंट्स को, डिस्टर्ब होते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो गाने बजाने की आवाज नहीं आई, तो फिक्रमंद हो गए अबू हनीफा और फिर मालूम हुआ कि वो जेल जा चुका है, उसको कैद हो चुकी है। तो आप जाकर सिफारिश करके उसको जैसा रिहा करवा के लाए, जिससे वो पड़ोसी बहुत मुतासिर हुआ। तो ऐसे वाक़या से हमको देखना भी चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़कर पड़ोसियों के से ताल्लुकात को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। जाहिर है हमारे पास कुछ नमूने हो तो हमारी इन नमूनों को देखकर हम चल सकते हैं। मज़ीद हमको ऐसे चीज़ों पर मुताला करना भी चाहिए। जी। तो पड़ोसियों की शरारतों पर हमको सब्र तो करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी मतलब बगैर एहसास के, बगैर शऊर के मैं समझती हूँ कि अक्सर पड़ोसियों को हम शायद तकलीफें देते होंगे जिनका हमको शऊर भी नहीं रहता होगा। तो ऐसे क्या काम हो सकते हैं कि जिनको हम गैर महसूस तरीके से, हमारे ऐसे कौन से काम हैं वो जिनसे जो है ना गैर महसूस तरीके से हमारे पड़ोसियों को तकलीफ पहुंच रही हो, जिनसे हमको एहतियात करना चाहिए, शऊरी तौर पर उन कामों को करने से बचते रहना चाहिए? ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर हम पड़ोस के मामले में देखें तो जहाँ झगड़ा होता है बात छोटी होती है लेकिन लड़ाई झगड़ा बड़ा होता है। जैसे कोई मकान बना रहा है तो प्लेस के लिए 1 इंच 1 फीट के लिए बड़ा झगड़ा हो जाता है, कभी कभी पुलिस तक जाने की नौबत भी आ जाती है। तो ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है और हम इसको जो है सो बातचीत के जरिए भी हल कर सकते थे। ये बड़े बड़े वाक़यात बता रही जहाँ हमसे कोताहियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होना वगैरह, महज प्रॉपर्टीज पर और दूसरे चीजों पर। लेकिन गैर शऊरी तौर पे जो होता है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी की पार्किंग, कार है या 2 व्हीलर है, आप किसी के प्लेस में उसको पार्क कर दे रहे हैं जिससे उसको तकलीफ हो रही है और आप इसका एहसास ही नहीं रखते कि मेरी गाड़ी रखने से उसको तकलीफ है। रास्ते में कचरा डाल देना, अपने घर का कचरा अपने घर के बाहर डालना जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो। और क्या है, बड़ी आवाज, नॉइस पोल्यूशन जो है ना, वो चीज भी लोगों को तकलीफ देती है जिसका हमको एहसास नहीं होता। चीख पुकार हमारे घर में होना या किसी आलात के जरिए भी गाने बजाने की आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब करना, ये भी हमारा, हम अपने धुन में, हम अपने उसमें लाइफ में मगन होते, लेकिन वो आवाजों से बाजू वालों को, अड़ोस पड़ोस को तकलीफ होती है जिसका हमको अंदाजा नहीं होता कि तकलीफ हो रही हो।
تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں انجانے میں تو ہم ان کو تکلیف دینے والے نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جس کا پڑوسی اس کی ایجاد آسانی سے محفوظ نہ ہو. تو ہم کو جانے انجانے دونوں طریقوں سے اس پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے ہم کو رکے رہنا چاہیے. کبھی ہمارے بچے بھی شرارتاً ان کی گھنٹی بجانا ہو سکتا ہے، تو ہم بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ پڑوسیوں کے حق ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا جی ابھی آپ جیسا بتائے کہ غیر شعوری طور پر ہم اپنے کاموں کی جلدی میں اپنی گاڑیوں کو جو ہے نا پارک کر دیتے ہیں، جس سے جو ہے نا دوسروں کے دروازے کھولنے میں یا دوسروں کے آنے جانے میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہ مہم کے دوران میں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ سڑک کے کیا حقوق ہیں، اور پھر اس کے تعلق سے ہم مطلب گاڑی پارکنگ ہے یا پھر آنے جانا ہے، نالیوں کا پانی وغیرہ ہے، یا پھر کچرے کو رکھنا کرنا ہے، تو سڑک کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو یہ ایک مہم بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک جو ہے نا یہ اس کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے حقوق کیا ہیں سڑک کے. جی بالکل، برننگ ایشو پر آپ نے سوال کیا. سڑکوں کے حقوق ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کے بارے میں بھی تعلیم دی. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے نوجوان ٹھٹا کرتے ہیں روڈ پر بیٹھ کر، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور جدید کا مسئلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صحابہ سے کہا کہ راستے پر نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی ہو تو راستے کے حق ادا کرو. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو، سلام کا جواب دو، اور کسی کو تکلیف نہ دو، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. دیکھیے یہ جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے آپ کو سڑک پر بیٹھے بیٹھے بھی ادا کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس کا ہم کو علم نہیں ہے. ہم کو علم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں وہ اسلام کے نمائندہ ہیں اور وہی کام ہم کو کرنے ہیں. تو اب دور جدید میں جو بچوں کے رویے ہیں، نوجوانوں کے رویے ہیں، رات رات تک بیٹھنا چوراستوں گھروں کے سامنے ٹھٹا کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس کا شعور ہم کو نوجوانوں کو بھی دینا ہے اور ہر عمر کے لوگوں کو دینا ہے کہ آپ کے کسی ایکشن سے پڑوس کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. جی اچھا، تو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ مطلب پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، آپس کا ملنا ملانا یا چھوٹے چھوٹے تحائف کا لینا دینا. یعنی دنیا میں پڑوس میں ہمارے تعلقات کے بہتر ہونے کے کیا فائدے ہیں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو یہ جدید دور جو ہم جس میں جی رہے ہیں وہ انفرادیت والا دور ہے. خود غرضی اور خود پسندی، تنہائی پسندی، سماج سے دور رہنا، اپنے کیریئر کے معاملے میں فکر مند ہونا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل رہا ہے، کسی کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھل رہا ہے. ہم بچوں کی تربیت بھی ایسے کرتے، اسکول جانا ہے، آنا ہے، ٹیوشن پڑھنا ہے، سو جانا ہے. پاس پڑوس میں کیا ہو رہا، اس سے ہمارے بچے بھی اناویر، ہم بھی اناویر. اگر ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیں تو پھر ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ان کے بھی مسائل حل ہوں گے. پڑوسی ملک کے نیوز آپ 6 مہینے پہلے دیکھے، بہت ایسے دردناک آئے جس میں ہم کو چوکنا ہونا چاہیے کہ ایک سیلیبریٹی کی موت ہوگی 6 مہینے کے بعد لوگوں کو پتا چلا. 6 مہینے کے بعد کسی کی موت ہوگی کسی اور جگہ 3 مہینے کے بعد. تو کیا یہ انسانیت کا مر جانا ہے کہ پڑوس میں ہے لیکن وہ بیمار ہے، وہ پریشان حال ہے، فائنانشیل ایشوز کا شکار ہے، کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے، اور ہم انسان اور بازو رہتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر پائے. اگر ہمارے روابط اچھے ہوں تو ہماری خوشی اور غم میں لوگ ساتھ دیں گے، اور لوگوں کی خوشی اور غم میں ہم ساتھ دیں گے. ہم سماجی مخلوق ہیں، تنہا نہیں جی سکتے. تو یہ پڑوسیوں کے سے تعلقات بہتر بنانے میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں. خوشگوار امن ماحول ہوگا. اور جو ہمارا مقصد ہے یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوتے نہ ہم مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھ سکتے، نہ برادران وطن کے سامنے یہ بات رکھ سکتے. اور ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ ہماری دی ہوئی کتابوں کو یا ہماری کہی ہوئی باتوں کو کم سنتے ہیں، ہمارے ماڈل کو زیادہ دیکھتے ہیں. اگر آپ اچھے انسان، اچھے مسلمان کی امیج لوگوں کے سامنے رکھ رہے، مومن خیرخواہ ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. اب یہ مہم دیکھیے، مطلب جیسا کہ بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ہم جو جس اپارٹمنٹ میں ہیں، جس گھر میں ہیں، بالکل بازو کیا ہو رہا ہم کو معلوم نہیں ہے. تو یہ مہم ایسے بڑے بڑے شہروں کے اندر کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایکچولی یہ مہم تو شہروں کے لیے ہی بنانا چاہیے، اس لیے کہ ولیجز میں ابھی بھی الحمدللہ پڑوسی تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے شہروں میں. جی شہروں کا معاملہ تو اپارٹمنٹ کا جو کلچر ہے، یہ کلچر تو ایسا ہے کہ دروازے کے سامنے دروازہ کھلتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں اس گھر میں لیکن اس گھر میں کون رہتا ہے سے ہم واقف نہیں ہوتے. 24 گھر، 28 گھر، 30 گھر، لیکن کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. تو
تو یہ شہروں کے یہ اپارٹمنٹ کلچر کے لیے تو دا بیسٹ مہم ہم بنا سکتے ہیں کہ آپ دھیرے دھیرے 10 دنوں میں ملاقاتیں کریں, چھوٹا سا ایک گیٹ ٹوگیدر رکھیں. بچوں کی ایک پارٹی بھی رکھی جا سکتی ہے, جیسے CIO کا پروگرام ہے, لیکن آپ اس مہینے ملاقات کریں تو بچوں کے لیے ایک پارٹی منعقد کریں تاکہ سب اپارٹمنٹ کے سب بچے ایک دوسرے کو جانیں. ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوں, نمبرز ایکسچینج کریں. تو شہروں کے لیے تو یہ بہت اچھی مہم ہے. دوسرے اپارٹمنٹ کلچر میں مسائل بھی ہیں, ان کا کچرا ان کے سامنے ہے, ساری چیزیں بھی جو تکالیف ایک دوسرے سے غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں, اس کا تدارک بھی اس مہم کے تحت ہم کو کرنا چاہیے, تاکہ ایک اپارٹمنٹ کیا ہے, ایک محلہ ہے, ایک محلہ ہے, تو حکمت کے ساتھ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. خواتین میں کام کریں, مرد حضرات میں کام کریں, بچوں پر بھی ہم کام کریں. اس طریقے سے ہم شہروں کے ماحول میں اس کو مزید مفید بنا سکتے ہیں. دوریاں تو شہروں میں زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ولیجز. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اس مہم کے دوران تو ہم نے یہ جانی اور اس بات کا شعور ہم کو پہنچ چکا ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے رہنے کی مختلف تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اس مہم کے اندر نوجوانوں کے لیے کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں, پھر بچوں کے لیے کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین مرد حضرات میں جیسے کام کرتی ہے, اس کے دوسرے جو ونگس ہے SIO, GIO, CIO, سبھی کے لیے سرگرمیاں ڈیزائن کر کے دے دی گئی ہیں الحمدللہ. تو نوجوان خصوصی طور پہ یہ ساری ملاقاتیں محلے کے نوجوانوں سے ساتھ میں کریں گے, لیکن ان کے کمپٹیشنز وہ منعقد کریں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی انشاءاللہ GIO, SIO کی طرف سے. CIO کا بھی مبسوط پروگرام آ چکا ہے کہ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کیا کریں گے, کیسے کیا سرگرمیاں انجام دیں گے, اور پھر ان کی بھی چھوٹی ریلیاں ہوں گی, ڈرائنگ, اسٹوری ٹیلنگ کے ان کے مقابلے ہوں گے. تو نوجوانوں کے لیے تو ایک دن مختص کر دیا گیا ہے جس میں نوجوان اپنے پروگرام کو ترتیب دیں گے, محلے کے نوجوانوں سے ملیں گے اور کوئی اجتماعی سرگرمی بھی انجام دیں گے. اس کے بعد فالو اپ میں وہ نوجوانوں کے ساتھ ہم سب مل کر محلے کو مثالی محلہ, گلی کو مثالی گلی بنانے کی کوششوں میں بھی ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو مکمل فالو اپ کا پروگرام بن چکا ہے یا فالو اپ پروگرام کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, انشاءاللہ ایک فارمیٹ دے دیا گیا ہے جس میں ہم کو جن لوگوں سے آپ نے ملاقات کی ان سے مزید ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں, اور ان سے روابط کا کیا معاملہ ہے, اس کو بار بار ہم نظم کے تحت ریمائنڈ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ محترمہ, بہت ہی تفصیلی انداز میں اور بہت پرسکون انداز میں, بہت مطمئن انداز میں جو ہے نا آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور بات کو بہت بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. میں امید کرتی ہوں کہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے نا جو ملک کی سطح پر مہم بنائی جا رہی ہے اس مہم کو منانے میں ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہم کو منانا ہمارے لیے آسان بنائے اور آپ کو جزائے خیر سے نوازیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی بالکل, جہاں ہم اپنی سرگرمیوں کی پلاننگ کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, وہاں پر ہم کو دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام لے کر ہم اٹھے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے, اسباب بنا دے اور ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے اور کامیابی کی منزل تک ہمیں پہنچائے. اور یہ سب کچھ ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس مہم کے سرگرمیوں میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین.